اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائی۔ جب کوئی علم مراقبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اس محبت سے اس پر 7 مجالس کھلتی ہیں، جس میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی ارواح کو دیکھتا ہے۔ یقین کے ساتھ حاصل ہونے والے علم مراقبہ کو یہ ابتدائی سبب ہے۔ مراقبہ اسم اللہ ذات مراقبہ کرنے والے کو مشاہدات حضوری عطا کر کے لاہوت لا مکان تک پہنچا دیتا ہے۔ ذکر و فکر کے دوران حد سے دم کرنے والا مراقبہ کی قدر و قیمت نہیں جانتا، وہ تو حیوانات کی مثل بے وقوف ہے۔ حیرت زدہ اور پریشان حال ہوتا ہے۔ مراقبہ کی مزید شرح یہ ہے کہ مراقبہ موت کے قریب ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کے تصور میں مشغول ہو کر توجہ سے مراقبہ کرتا ہے، اسے مراقبہ موت کے تمام احوال کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ جان قبر کی حقیقت، منکر نکیر کے سوالات اور قیامت کے دن کے حساب گاہ کو دیکھ لیتا ہے، اور سلامتی سے پل صراط سے گزر کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ حور و قصور کا نظارہ دیکھ کر پروردگار کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کا حاصل یہ ہے کہ اہل مراقبہ حق یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے واصل ہو جاتا ہے۔ مراقبہ ایک ایمان کا جوہر ہے، جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب قرب اور حضوری سے ہے۔ جان لے پیارے دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ مراقبہ کا تعلق 4 چیزوں سے ہے، اور وہ 4 میم ہیں۔ جان لے، پہلا میم محبت کا مراقبہ ہے، جس سے اللہ کے رازوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایسا مراقبہ اسم اللہ کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا میم ہے معرفت کا مراقبہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور نمودار ہوتا ہے۔ ایسا مراقبہ اسم للہ کا تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا میم معراج کا مراقبہ ہے، جس میں دل کے اندر دیدار حاصل ہوتا ہے اور ذکر جاری ہو جاتا ہے، جو بہت ذوق و بہت اور فروخت انگیز ہے۔ اس مراقبہ سے وجود ریزہ ہو جاتا ہے، اور ہر بال کو زبان مل جاتی ہے، جس سے وہ یا اللہ پکارتا ہے۔ ایسا مراقبہ اسم لہو کا تصور سے حاصل ہونے والا چوتھا میم ہے مجموع الوجود کا مراقبہ، جس سے جسم کے 7 اندام سر سے پاؤں تک نایاب نور کے مشاہدہ میں ڈل جاتے ہیں، اور مراقبہ کرنے والا نفس اور شیطان پر غالب اور قادر ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا جب تک انبیاء اور اولیاء کی مجلس محمدی میں داخل ہو کر ان سے ملاقات نہیں کر لیتا، اس وقت تک مراقبہ سے باہر نہیں آتا، اگرچہ باطن میں وہ 70,000 سال مراقبہ میں گزار لیتا ہے، لیکن لوگوں کی ایک نظر میں اس نے صرف ایک لمحہ یا ایک جملہ بولنے کے دورانیے جتنے وقت کے لیے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، اس مراقبہ سے صاحب مراقبہ کے 7 اندام مراقبہ میں انتہا پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ہر اندام سے مراقبہ کے دوران 70,000 نوری صورتیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نمودار ہوتی ہیں۔ جب صاحب مراقبہ سے باہر آ کر باخبر ہوتا ہے تو یہ تمام نوری صورتیں جسم میں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ بعد صاحب مراقبہ اس حالت کو جانتے ہیں اور بعد نہیں جانتے۔ یہ مراقبہ اسم ہو کے تصور سے حاصل ہوتا ہے، اور اسم ہو سے 4 انتہائی ذکر کھلتے ہیں، جو حضوری حق کے نور میں غرق کر دیتے ہیں۔ اول ذکر حامل ہے، جو مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے۔ دوم ذکر سلطانی ہے،
جس کی بدولت ذاکر خواہشات نفس سے نجات پا کر لاہوت لا مکان میں پہنچ جاتا ہے۔ صوم ذکر قربانی ہے جس کے ذکر تمام شیطانی خطرات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ چہارم ذکر خفی ہے جس سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ جسے یہ ذکر حاصل نہیں اس کا مراقبہ مردود اور اس کی طلب مردار دنیا ہے اور اس کا دل خطرات کے بعد سیاہ ہے۔ اہل دنیا کو اللہ کا قرب ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ دنیا میں مراتب الزجاج پر فائز ہوں یا کسی روضہ خانقاہ کے مالک ہوں جس کی نظر آخرت کے ملک عظیم پر ہو۔ نفس دنیا اور شیطان مردود سے فارغ ہوتا ہے کیونکہ وہ اوصاف کریم کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ بس ما سوائے صرف اللہ۔ جان لے پیارے دوستو کہ مراتب مراقبہ یہ ہے کہ صاحب مراقبہ دائمی حضوری میں رہتا ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ ہے کیا مراقبہ؟ ہے کیا مراقبہ کے مراتب مرتبے بہت ہی عظیم ہیں کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیمی باطنی راہ ہے جس میں ہدایت الہی اور صراط المستقیم ہے۔ صاحب مراقبہ کا مراقبہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ مراقبہ میں داخل اور خارج نہ ہو۔ مراقبہ خاص درجات کی اصل اور بنیاد ہے۔ صحیح مراقبہ وہ ہوتا ہے جس میں اسم اللہ ذات کے ساتھ اللہ ذات کے ساتھ ہے ذکر فکر اور تسبیح کی جائے۔ صاحب مراقبہ باطن اور خواب میں جو بھی مشاہدہ کرتا ہے دراصل اللہ کی معرفت اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاتا ہے، اور انبیاء اولیاء اللہ کی مجلس میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو مراقبہ کے ذریعے یہ دو مراتب بطور دو گواہ حاصل نہیں کرتا اس کا مراقبہ غلط ہے، بلکہ وہ مراقبہ سے کوئی راہ نہیں پاتا۔ مراقبہ ایسے نگہبان اور محافظ ہے جو نفس شیطان اور دنیا کی پریشانیوں اور خطرات سے بچاتا ہے اور منزل با منزل مقام با مقام طے کرواتا ہو معرفت اللہ میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ تحقیق کے طریقے سے اس طرح کہ صاحب مراقبہ جس وقت چاہتا ہے حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے۔ عارف باللہ کا مراقبہ خیریت سے مکمل ہونے پر ان کا باطن معمور ہو جاتا ہے جس پر اسے مبارک ہو۔ جان لو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، تین چیزیں کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی اگرچہ انہیں ہزاروں پردوں میں چھپایا جائے۔ اول سورج، دوم مشک کی خوشبو، اور تیسرا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صوم معرفت الا اللہ رکھنے والا عارف باللہ۔ جان لے پیارے دوستوں کہ اگر کوئی شخص مراقبہ یا خواب کے دوران جنت میں جا کر وہاں کا کھانا کھا لیتا ہے اور وہاں کی ندی سے پانی پی لیتا ہے، حور و قصور کا نظارہ دیکھ لیتا ہے، تو اس مراقبہ یا خواب سے باہر آ کر اسے ساری عمر کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اس کے وجود سے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے اور اسے عمر بھر نیند نہیں آتی، اگرچہ بظاہر وہ سوتا ہوا ہی دکھائی کیوں نہ دے، اور تمام عمر ایک ہی وضو سے گزار دیتا ہے۔ اس کے وجود میں اطاعت کی ایسی قوت و توفیق پیدا ہوتی ہے کہ وہ دن رات سجدے سے کبھی سر نہیں اٹھاتا، وہ دن بہ دن فربہ ہوتا رہتا ہے اور ظاہر میں صرف لوگوں کی ملامت سے بچنے اور پوشیدہ رہنے کی ظاہر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔